دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی طائف کے ظالموں کے لیے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے کر رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے کر رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، کر دے معاف ان کو۔ دوست بزرگوں، اب میں مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا ابو سفیان صاحب ندوی چترویدی جو بہورہ بزرگ دربھنگا بہار سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار کیا حیثیت رکھتا ہے کسی کا قول و گفتار۔ مفسر قرآن، ماہر وید و قرآن حضرت مولانا ابو سفیان صاحب ندوی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ۔ तेषां ज्ञानीनित्ययुक्तः एकभक्ति विशिष्यति प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यधर्मः स च मम प्रियः। प्रिय सज्जनों, ये भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 17 है, जिसको मैंने आपके सामने रखा। अब हर लफ्ज का मैं अलग अलग तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। तेषाम, उनमें से, ज्ञानी ज्ञान वाला, आलिम पढ़ा लिखा आदमी, नॉलेज वाला, नित्य सब्र के साथ, हमेशा, सदैव, नित्य युक्त, सब्र के साथ, हमेशा, सदैव, एक, सिर्फ एक, भक्ति इबादत में, विशिष्यते, अफजल है, खास है, प्रिय, बेहद अजीज, महबूब, मरगूब, ही माने बेशक, ज्ञानी, ज्ञानी माने आलिम, अक्लमंद, ज्ञान वाला, अत्यधर्मौ, बहुत ज्यादा, अहम, अहम मतलब मैं हूँ, अहम मैं हूँ, सा वो, च भी, मम मेरा, मेरी मुझे, प्रिय अजीज महबूब। अब इसका तर्जुमा क्या हुआ कि इनमें जो आलिम सब्र के साथ, जो ज्ञानी सब्र के साथ एक खुदा की इबादत में लगा रहता है, एक परमेश्वर की भक्ति में लगा रहता है, वो सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है, क्योंकि उस आलिम को मैं सबसे ज्यादा प्यारा हूँ और वो भी मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, महबूब है। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के बारे में बताया गया उसकी एक सिफत कि अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत में मर मिटते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कहा जाता है कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं, और बगैर ज्ञान के ईमान नहीं, और बगैर ईमान के मुसलमान नहीं, और बगैर मुसलमान के पहचान नहीं। लेकिन आजकल हम लोगों ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने अपने वेद गीता को तर्जुमे के साथ, उसके मतलब और मफहूम के साथ पढ़ना छोड़ दिया, और हमारे मुसलमान भाइयों ने कुरान और हदीस को, उसके मतलब और मफहूम को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्होंने उसको पसे पुष्ट डाल दिया, छोड़ दिया। दोस्तों बुजुर्गों, शब-ए मेराज के बारे में आप देखिए किस तरीके से लोग गलत फहमियों में मुब्तला हैं, और बुर्राक जिसके बारे में हदीस में आता है कि वो गधे से थोड़ा बड़ा, खच्चर से थोड़ा बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा,
بس یہی چیز بتائی گئی، اور بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے، حد نگاہ جتنی نظر ہماری تیز ہے اس سے زیادہ وہ تیز ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک گھوڑے کی شکل دے دی، اس میں پر لگا دیا، پنکھ لگا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر لوگ اس طریقے سے براق لکھے ہوتے ہیں اور اس کی تصویر کو چسپاں کیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے اس میں پر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو عورت کا چہرہ بنا دیا۔ دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی بدعت ہے۔ بہت سے لوگ اس دن کے روزہ کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس دن کا روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اور آپ جانیں کہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ عام طور پر ایسی چیزیں جس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، جس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس میں اختلافات روایات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو دیکھیے، اس میں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں بھی، اسی طریقے سے شب معراج کے بارے میں بھی۔ یہ چونکہ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو کہ اگر آپ کوئی اس کے بارے میں ایک تاریخ بتا دیں گے شب معراج کے بارے میں، اور صحابہ کرام پہ در پہ اس کو یاد کرتے چلے جائیں گے، یا اس رات میں یا اس دن میں کچھ کرتے رہیں گے، تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا، اور امت میں کیا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے لگیں گے، اس کو لازم سمجھنے لگیں گے، سنت سمجھنے لگیں گے۔ تو یہ چیزیں نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہیں، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک تاریخ متعین فرمائی، نہ صحابہ کرام نے کوئی ایک تاریخ متعین فرمائی، اور نہ بزرگان دین نے ایک کوئی تاریخ متعین فرمائی۔ دوستو بزرگوں، اس لیے اس میں یہ ہم روزہ رکھنا اپنے اوپر فرض نہ سمجھیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور پہنچا دے ہم کو رمضان تک۔ یہ بہقی کی روایت ہے، اور اس ماہ کی 27ویں شب کو معراج ہوئی، یہ ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بارے میں ایک روایت آئی ہے جو قوی سند سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر کوئی سنت نہ سمجھے اور ایسے ہی روزہ رکھ لے تو کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتا ہے، اور اس 3 دن میں ایک وہ دن بھی آ گیا، یا ہر جمعرات کو یا سوموار کو پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور اس میں وہ دن آ گیا، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، سنت اور فرض سمجھ کر کے نہیں، بلکہ جو وہ اپنی ترتیب بنائے ہوا ہے اس ترتیب کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، سنت اور ہم شریعت کی طرف آئیں، جتنا ہم کو بتایا گیا اتنا ہی کریں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے وہ اس صحابی کو دیکھے۔ ایک صحابی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے، آپ کا کیا خاص عمل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ عزم کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جتنا بتایا اور جتنا سکھایا اور جتنا دیا، لا ازید ولا انقص، اس پر میں نے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میں اتنا ہی کروں گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے ہم شریعت کی طرف آئیں، سنت کی طرف آئیں، اور بدعت سے، خرافات سے، غلط رسم و رواج سے، ریتی رواج سے اور ہر غلط طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوستو بزرگو، بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا، وہ مردود ہے جو سنت و شریعت سے دور ہے، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، رسول اللہ کی سنتوں سے قبر میں اجالا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور بدعات و خرافات سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔